ناظرین آئیے آج کی اس ویڈیو میں یونائٹڈ نیشن کی موت کا سوگ مناتے ہیں۔ آئیے ہم دنیا کے وسائل سے مالا مال لیکن کمزور ممالک کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں زندہ رہنے کا حق تو ہے مگر تم یہ حق کبھی آزادی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ آئیے انسانی حقوق کا آوازہ بلند کرنے والی تنظیموں کی منافقت کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ مغرب کے روشن چہرے کے پیچھے چھپی خوفناک اور انسانیت کش تصویر کی منظر کشی کرتے ہیں۔ آئیے ہم کیوبا، وینزویلا، کولمبیا، میکسیکو، گرین لینڈ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس معدنیات اور قدرتی وسائل سے بھرپور زمینیں ہیں، تمہارے پاس سونا اگلنے والی کانیں موجود ہیں، مگر تم یہ سب کچھ اپنی عوام کے فائدے کے لیے استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ ناظرین گزشتہ ایک ہفتے سے عالمی منظرنامہ اچانک سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک وینزویلا سے۔ ہم سنتے تھے کہ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، بیانات بازی ہو رہی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو سبق سکھانے کے دعوے کیے جاتے تھے۔ وینزویلا کے صدر کی جانب سے اپنی عوام کے لیے رضاکارانہ طور پر فوجی ٹریننگ حاصل کرنا اور ملکی دفاع میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری قرار دے دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس ملک کے سبھی بوڑھے جوان مرد و خواتین اپنے ملک کے صدر کی آواز پر اپنے ملک کے دفاع کے لیے فوجی ٹریننگ لیتے ہوئے نظر آنے کی ویڈیوز آپ نے دیکھ رکھی ہوں گی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک بریکنگ نیوز آتی ہے کہ سفید بدمست ہاتھی امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے۔ مہینوں سے کشیدگی تھی، تجزیے تھے، خدشات تھے کہ شاید کھلی جنگ ہوگی، شاید مزاحمت سامنے آئے گی، شاید امریکہ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک نکلا۔ ایک خود مختار ملک کے عوام کے ووٹ سے منتخب صدر کو تمام عالمی قوانین کے رونتے ہوئے، اقوام متحدہ کے منہ پر تھوکتے ہوئے اس کے اپنے گھر سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور دنیا نے اسے ایک عام خبر سمجھ کر گزر جانے دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ امریکہ نے یوں دن دہاڑے عوام کے ووٹوں سے منتخب ایک جمہوری ملک کے صدر کو اغوا کر کے اپنے قید خانے میں ڈال دیا ہو، بلکہ آج سے 36 سال قبل یہی سلوک پاناما کے حکمران کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، مگر یہ امریکہ صاحب بہادر ہے۔ یہ خود کو ہر طرح کے عالمی قوانین اور اخلاقی قدغنوں سے آزاد سمجھتے ہیں، چاہے تو کسی ملک کے صدر کو اغوا کر لیں اور چاہے تو جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کر کے ان دونوں شہروں کی اینٹ سے اینٹ پجا دیں۔ دل چاہے تو اپنے ناجائز بیٹے کی جانب سے سرزمین انبیاء کے لوگوں پر ڈھائے جانے والے تاریخ کے بدترین مظالم پر اسے شاباشی دیں، اور چاہے تو اپنے حق کے دفاع میں ہتھیار اٹھانے والے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے دیں۔ ناظرین یہ دور امریکہ صاحب بہادر کا ہے، انہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ وینزویلا اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے خراب نہیں تھے۔ 1999 میں تبدیلی صدی کے موقع پر ہوگو شاویز نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نعرہ بلند کر کے سوشلزم کا کلیہ اپنا لیا اور یوں تیل کی تمام تر دولت حکومتی قبضے میں چلی گئی، اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سوشلزم کی جنم بھومی روس ہے اور اس کی راکھ افغانستان میں دفن ہوتے ہوئے امریکہ دیکھ چکا تھا، اس لیے جب اچانک اسے اپنی بغل میں اسی سوشلزم کے نعرے کی گونج سنائی دی تو امریکہ کو ایک بڑا خطرہ محسوس ہوا، اور پھر یہاں سے سرد جنگ کا آغاز ہوتا ہے، تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں امریکہ اور وینزویلا کے درمیان۔ دوسری جانب ہوگو شاویز نے نہ صرف سوشلزم کا نعرہ لگایا بلکہ امریکہ کے دیرینہ حریف کیوبا کے جو لیڈر تھے فیدل کاسترو، اس سے بھی ہاتھ ملا لیا۔ امریکی CIA نے ہوگو شاویز کے خلاف بغاوت کا منصوبہ تیار کیا، اسی طرح جس طرح آپ نے بعد میں دیکھا کہ لیبیا میں بغاوت ہوئی، مصر میں بغاوت ہوئی، تیونس کے اندر کوششیں ہوئی، عرب بہار کے نام سے جس کو لوگ جانتے ہیں، اور بغاوت ہوئی بھی وینزویلا میں، کوشش ہوئی بھی، اور یوں ہوگو شاویز کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ لیکن یہ منصوبہ پایا تکمیل تک مکمل طور پہ اس لیے نہ پہنچا کہ عوام کے بے پناہ دباؤ کے باعث دوبارہ سے اقتدار ہوگو شاویز کو سنبھالنا پڑ گیا، اور CIA اپنی خفت سمجھ کر کان لپیٹ کر وینزویلا سے واپس نکل گیا۔ لیکن 2013 کے اندر ہوگو شاویز کا جب انتقال ہوا تو اس کی وفات کے بعد نکولس مادورو اقتدار میں آئے اور اپنے پیشرو ہوگو شاویز کی پالیسی کو بدلنے سے مکمل طور پہ اجتناب کیا اور وہی چیز اپنے ملک کے اندر لاگو رکھی، اور یوں دوسری نسل میں امریکی دشمنی منتقل ہو گئی۔ یہ ہوگو شاویز تو چلا گیا، لیکن جس امریکی دشمنی کی بنیاد
سوشلزم کے نعرے کے ساتھ اس نے وینزویلا کے اندر رکھی تھی وہ وہیں پہ برقرار رہی، بلکہ مزید پھلتی پھولتی رہی۔ اور اب کی بار CIA نے اپنا طریقہ واردات بدل لیا اور شب خون مار کر اپنے ازلی حریف کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ابھی یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو اطلاعات چل رہی ہیں، خبریں چل رہی ہیں اور بعض ثبوت بھی چل رہے ہیں کہ وینزویلا کے قریب ترین جو امریکی ریاست تھی میامی، اس کے اندر نکولس مادورو کے محل کا پورا ماڈل بنا کے گزشتہ 6 مہینے سے امریکی ڈیلٹا فورس کے اہلکار تربیت حاصل کرتے رہے کہ ہم نے کس طرح اس گھر کے اندر جانا ہے، اس وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اغوا کر کے لے کے آنا ہے۔ اور پھر اس ننگی جارحیت کا گرین سگنل جو ہی ٹرمپ کی جانب سے موصول ہوا تو یہ ڈیلٹا فورس کے لوگ جو ٹریننگ میامی کے اندر مکمل کر چکے تھے اس کے صدارتی محل کے مطابق ماڈل میں، وہ آنن فانن نکولس مادورو کے صدارتی محل کے اندر پہنچتے ہیں اور صدر کو سوتے ہوئے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور عالمی امن کے ٹھیکیدار ٹرمپ اپنے دفتر میں بیٹھ کر یہ ساری کاروائی براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اصل میں یہ صرف وینزویلا کی آزمائش نہیں تھی، یہ عالمی نظام انصاف، یونائٹڈ نیشن اور در حقیقت اس دعوے کی موت تھی کہ دنیا اب ایک قانون کے تحت چلتی ہے، یہ مہذب معاشرہ ہے، اور یورپ جدید ترقی اور اخلاقی قوانین پر عمل پیرا روشن خیال لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ان تمام دعووں کی کلی اتر گئی اور امریکہ نے ثابت کر دیا کہ دنیا آج بھی جنگل کا قانون ہے اور یہاں پر اسی کی حکمرانی ہے جو طاقتور ہے۔ اور یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، بلکہ طاقت کے اس کھیل کی تازہ قسط تھی جس میں کمزور کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتے، نہ اخلاقیات ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی عالمی ادارے کی زبان کھلتی ہے اس کے حق کے اندر۔ یہاں سے وہ سوال بھی جنم لیتا ہے جس سے نظریں چرا لی جاتی ہیں کہ ایک ملک کے منتخب صدر کو ریاستہائے متحدہ امریکہ اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس کھلے اغوا کو کمال ڈھٹائی سے گرفتاری اور حراست جیسے مہذب الفاظ میں ڈھال دیا جاتا ہے، اس کے صدر کی تضحیک آمیز تصاویر جاری کی جاتی ہیں، اسے مجرموں کی طرح گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا جاتا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے، اسے شہروں کے اندر گھمایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم ہی ہم ہیں، اور اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے 24/7 کیمروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے کسی معذب ملک کی زبان سے سوائے پھس پھسی ندامت کے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، یہ خاموشی اتفاقی نہیں ہے، یہ ایک منظم خاموشی ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یونائٹڈ نیشن عملی طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ سرزمین انبیاء میں تاریخ کی بدترین نسل کشی اور اب وینزویلا پر امریکی قبضے کے بعد یہ چیزیں کسی دلیل کی محتاج نہیں رہیں، اور یہ خاموشی اس بات کا اعلان ہے کہ عالمی نظام انصاف ایک رسمی ڈھانچے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب بڑی طاقتیں فیصلہ کریں گی اور چھوٹے ممالک بانٹے جائیں گے۔ امریکہ نے اپنے لیے دائرے کھینچ لیے ہیں اور اب ان دائروں کے اندر جو کچھ ہوگا اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں موجود کچھ نیم امریکی مفکرین اس سارے معاملے میں امریکی تیل کے مفادات کو نظر انداز کر رہے ہیں، پیچیدہ سازشوں کی تلاش میں ہیں، جبکہ ٹرمپ نے از خود بغیر کسی لگی لپٹی کے اصل مدعا خود ہی بیان کر دیا کہ وینزویلا پر قبضے کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ امریکہ وینزویلا سے روزانہ 50 ملین بیرل تیل لے کر جائے گا۔ وہی وینزویلا جو پہلے صرف 1 ملین بیرل تیل جو ہے وہ روزانہ نکال رہا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ 50 ملین بیرل روزانہ نکالے گا، اور یہ اتنی بڑی مقدار ہے کہ اگر آپ خود گوگل کریں اور پوچھیں، مختلف ریسرچ پیپرز پڑھیں، تو وہ بتاتا ہے کہ اگر یہ ایسا ہونے لگ گیا کہ 50 ملین بیرل تیل روزانہ امریکہ لے جانے لگ گیا وینزویلا سے، تو وینزویلا جس کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے تیل کا، اس کا تیل اگلے 16 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، اور اس تیل کی روزانہ کی جو مالیت ہے وہ $3 ارب بنتی ہے۔ اور اس پہ مستزاد یہ کہ ٹرمپ یہ بھی کہتا ہے کہ اس تیل کے پیسے بھی وہی کنٹرول کرے گا۔ یہ ننگی جارحیت ہے جس پہ ہر کوئی خاموش ہے، اور یہ وہی پرانا نو عبادیاتی کھیل ہے جو نئے نام کے ساتھ واپس آ گیا ہے۔ نو عبادیاتی آقاؤں نے تیسری دنیا کے ممالک سے جو وسائل لوٹے تھے اب وہ ختم ہو رہے ہیں، اتنے سال گزر گئے ہیں، 70 75 80 سال، اور اسی لیے سامراج دوبارہ سے پنجے گاڑ رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب توپوں کے ساتھ بیانات بھی آتے ہیں اور قبضے کے ساتھ قانونی اصطلاحات بھی۔ امریکی صدر کھل کر اعلان کرتا ہے کہ وینزویلا کے بعد کولمبیا، پھر میکسیکو اور اس کے بعد گرین لینڈ۔ یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے، یہ اعلانات ہیں، اور یہ اعلانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا واقعی
ایک برے وقت کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ وینزویلا پر قہر بن کر گزرنے والا یہ حادثہ ہمیں جھنجھوڑ کر یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح اسرائیلی مظالم پر، نسل کشی پر دنیا خاموش رہی تو طاقتور وہاں رکا نہیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے کی باری آئی، اور دنیا آج وینزویلا کے اس اقدام کے بعد بھی خاموش ہے امریکہ کے وینزویلا پر، اور اگر آج بھی خاموش رہے گی تو یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں، کل کوئی اور نشانہ ہوگا۔ اور اگر آج اس قانون کو طاقت کے قدموں تلے رون دیا گیا تو میری بات لکھ کر دیجئے، کل انصاف کی لاش پر ماتم کرنے والا بھی شاید کوئی نہیں ہوگا۔